اوریجنل حقیقی خطوط ہیں جو لوگوں نے لکھے، ان کے اندر کوئی رد و بدل ہم نے نہیں کیا ہے، یہ بہت اوریجنل ہیں۔ پارٹیشن کے وقت لوگوں کے مختلف تجربات رہے، اب کیونکہ یہ حقیقی خطوط ہیں، ان کے اندر کچھ ایسے جذبات ہوں گے، ان کے اندر کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو شاید کمیونل وائلنس کے اوپر بات کریں، مگر میں آپ کو یہ اشور کرانا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہاں مقصد کسی بھی کمیونٹی کو غلط کہنا نہیں ہے۔ پارٹیشن ایک واقعہ ہے، اس کو ہم یاد کرتے ہیں، اس کے دردوں کو ہم یاد کرتے ہیں، مگر اس کے اندر کمیونٹی کی بلیم یا کسی بھی قسم کے اعتراض یا برائی کو ہم صحیح نہیں مانتے۔ تو اگر ان خطوط میں ایسی کوئی بات آئے، وہ صرف ان لوگوں کی ترجمانی کرتی ہے جن کے خطوط ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ یہ ایونٹ ایک لارجر ایونٹ کا حصہ ہے۔ اب سے انشاءاللہ 1 مہینے بعد ہم اسی جگہ جہاں آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں ایک نئی ایگزیبیشن لانچ کر رہے ہیں۔ اس ایگزیبیشن کا نام ہے ڈارک۔ اس ایگزیبیشن کے اندر we are not only going to display those letters that people wrote to each other, but also the larger legacy of post. یعنی ایک دور وہ تھا جب پوسٹ آفس ہی واٹس ایپ ہوتا تھا، that was the only way of communication. اس میں ذرا دیری ہوتی تھی، انتظار کرنا پڑتا تھا، لیکن اس کی اپنی ایک خوبصورتی تھی۔ تو یہ جو ہماری ایگزیبیشن ہوگی ڈارک کے نام سے، یہ اس لارجر لیگیسی کے اوپر بات کرے گی، اور پھر اس کا ایک حصہ وہی پارٹیشن کے خطوط ہوں گے جو ہم آج آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ Without taking any further, I would like to now invite the performer of today's evening. وہ ایک بہت بڑے لکھاری ہیں، he is a thinker, he is a content creator, and he is now a very established actor as well. Most of you are already aware of his performances and achievements. So put your hands together for Mr. Adil Hasan. کل ہم لوگ جشن آزادی منائیں گے، اور پرسوں ہندوستان، خوب باجے بجیں گے، آتش بازی ہوگی، رقص بھی ہوگا، اور بہت سارے دعوے بھی ہوں گے، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ آزادی ہے، انگریز یہاں سے چلا گیا، خوشی کا دن ہے، بالکل اس کو خوشی کے ساتھ منانا بھی چاہیے۔ لیکن تاریخ کی کتابوں میں اس آزادی کے دن کو بٹوارے کے دن کے طور پہ لکھا گیا ہے، تقسیم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو کوئی بھی جگہ جب تقسیم ہوتی ہے تو عام طور پہ ہم جب بھی تقسیم ہند کی بات کرتے ہیں تو ہم اسے جغرافیے سے ماپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہاں کہاں سرحد لگی تھی، کون سا علاقہ کس کو ملا تھا، کون سی تحصیل کس کے حصے میں آئی تھی، کس کا گھر چھنا تھا، کس کی عزت لٹی تھی، کس کا قتل ہوا تھا۔ یہ رہ جاتا ہے قربانی اور اس جیسے بڑے بڑے الفاظ کے بوجھ تلے کہیں دب جاتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں آپ کو بہت سے حقائق مل سکتے ہیں، اور آپ کو تاریخ سے جڑے رہنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو بھی آزادی آپ منائیں یا جو بھی آپ کا قومیت کا تصور بنے یا ملک کا تصور بنے، آپ کو اس کی بنیاد ضرور پتہ ہو۔ یہ خط بٹوارے کے وقت کے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ خط لکھنا اٹ سیلف اس چیز کا اظہار ہے کہ یہ پڑھے لکھے لوگوں کی رائے ہے، وہ لوگ جو خط لکھ سکتے تھے، وہ لوگ جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس بہت سی کہانیاں ہوں گی، اور وہ شاید تاریخ کے اوراق کا حصہ ہی نہیں بن سکی۔ ایک جگہ میں پارٹیشن کے اوپر بات کر رہا تھا، اور میں نے کسی سے بہت ہی ایک دکھی کہانی سن رکھی تھی، اور اس شو میں جب میں نے وہ کہانی سنائی تو اس کہانی کے اختتام پہ وہاں سے ایک خاتون گزری، اور انہوں نے مجھے جاتے جاتے صرف اتنا کہا کہ اگلی دفعہ میں آپ کو اپنی کہانی سناؤں گی کہ کیسے ہم اپنے ہی باپ اور بھائیوں کی لاشوں کے اوپر سے ٹاپ کے پاکستان آئے تھے۔
یہ ایک منظر ہی بہت ہے سمجھنے کے لیے، امیجن کرنے کے لیے۔ بہرحال یہ کچھ خطوط ہیں، اور ان کو اسی نظر سے دیکھیے گا کہ اس وقت جب آج تو ہم کوئی بھی تصور بنا سکتے ہیں، ہمارے پاس حقائق ہیں، کہاں سے غلطی ہوئی، کس نے حملہ کیا، کون متشدد تھا، کون سا رہنما غلط تھا، کون صحیح تھا، لیکن اس وقت جن پر یہ بیت رہی تھی انہوں نے کیسے دیکھا، کیسے محسوس کیا اور کیسے اس کو لکھا۔ یہ کوئی کسی شاعر یا ادیب کا کلام نہیں ہے، تو اس میں کہیں کہیں گرامر کی غلطی بھی ہو سکتی ہے، مذکر مؤنث کی غلطی بھی ہو سکتی ہے، کا کے کی غلطی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ اصلی خطوط ہیں، اور جس وقت لکھے گئے لکھنے والے نے روانی میں جو مناسب سمجھا تو اس نے رقم کر دیا۔ ریلوے میل سروس لاہور، اگست 25، 1947۔ جناب بھائی صاحب اور بھابھی جان، السلام علیکم۔ میں 10 تاریخ کو لاہور تبدیل ہو کر آ گیا تھا۔ میں بچوں کو چھوڑ آیا تھا۔ بعد میں باؤنڈری کمیشن کے اعلان ہونے کے 1 گھنٹہ بعد سکھوں اور ہندوؤں نے مسلح ہو کر ایک ہی وقت میں شہر کے سب سے بڑے آدمیوں کے مکانوں پر بموں اور بندوقوں سے حملہ کر دیا۔ وہ سب لوگ فوجی وردی پہنے ہوئے تھے۔ موٹروں میں بیٹھ کے سارے شہر میں بم پھینکتے اور گولیاں چلاتے رہے۔ تمام رات یہی حالات رہے۔ صبح 7 بجے کرفیو کھلنے پر شہر کے بڑے رئیس اور بعد میں عام لوگ پناہ لینے کے لیے جہاں کسی کو خیال آیا بھاگ آئے۔ بی بی جی زاہد کو رشیدہ اور بچوں کے سمیت ایک سوٹ کیس لے کر گھر سے تایا عطاء الحق صاحب کے یہاں آ کر پناہ لی۔ 1 دن اور 1 رات وہاں ٹھہرے، مگر یہاں کے حالات بھی خطرناک ہو گئے تھے۔ اگلی صبح میاں صاحب بڑی جانفشانی کر کے ملٹری سے ایک لاری لے کر گھر سے کھرے کنگرے وہاں کی جگہ کا نام ہے۔ اگلی صبح میاں صاحب بڑی جانفشانی کر کے ملٹری سے ایک لاری لے کر گھر سے کھرے کنگرے بہت دقتوں سے پہنچے۔ میرے جلندھر جانے کے لیے ریل کا راستہ بند تھا۔ 2 دفعہ فیروز پور پہنچا کہ کپور تھلہ کے راستے جلندھر جاؤں، لیکن دونوں دفعہ ناکامیاب رہا۔ فیروز پور کے حالات اور اس ٹرین کے بہت خراب ہو گئے۔ راستے میں گاڑی روک کر حملہ کرتے تھے۔ آخر لاہور میں پھر کر بہت دوڑ دھوپ کر کے ایک ملٹری ٹرک مجھے مل گیا۔ میں اسے جلندھر لے گیا۔ 7-6 فوجی تھے، ایک برین گن، باقی رائفل سے مسلح تھے۔ لے گیا، جلندھر شہر پہنچا۔ وہاں شہر میں کوئی مسلمان باقی نہ بچا تھا۔ وہاں فوج والوں سے پتہ لیا، انہوں نے بتایا کہ یہ سب لوگ ریلیز کیمپ میں چھاؤنی میں ملیں گے۔ وہاں پہنچا، چھاؤنی میں فوجی بیرکوں میں ہزارہا پناہ گزین تھے۔ ہر ایک جگہ بچوں کو ڈھونڈا۔ کئی گھنٹے کے بعد سعید ملا، جس سے پتہ چلا کہ بی بی جی بچوں کے گاؤں میں ان کے پاس ہے۔ رات کے 8 بجے گاؤں پہنچا۔ اگلی صبح بچوں کو لے کر 10 بجے چلا۔ خداوند کریم کا شکر ہے کہ بخیریت تمام شام کو 7 بجے لاہور پہنچا۔ فی الحال بغبان پورہ میں ایک چھوٹا سا گھر لے کر رات گزاری۔ آج یا کل کچھ انتظام کروں گا۔ ابھی خالہ جی وہیں گاؤں ہیں، ان کے لیے لاری کا بندوبست کر رہا ہوں۔ اگر بندوبست ہو گیا تو انہیں جا کر لے آؤں گا۔ فی الحال جلندھر سے یہاں آنے کا کوئی انتظام نہیں۔ ریل بند ہے، ابھی تک گاؤں میں امن ہے۔ فوج بھی کچھ زیادہ کرتی ہے۔ ہوائی جہاز کے راستے کی بھی کوشش کی، لیکن جلندھر صرف RAF کے جہاز اتر سکتے ہیں، کرائے کے جہاز وہاں نہیں اتر سکتے۔ ہمشیرہ حفیظ اور بھائی خالق پشاور چلے گئے۔ انور شور کوٹ ہے۔
ابھی کیونکہ ہم سب پریشانی کی حالت میں ہیں اس لیے کوئی اچھا پروگرام نہیں بنا سکے. ذرا کچھ اطمینان ہوگا تو کچھ پروگرام بنائیں گے. ہمارا مکان اور خالہ جی کا مکان جل گیا ہے اور سامان سب لٹ گیا ہے. آپ اور بھابھی جان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ شکر کا مقام ہے کہ ہم سب لوگ عزت و آبرو سے ہیں. جان بچ گئی، باقی چیزیں انسان زندگی میں بنا سکتا ہے. ہم سب اچھی طرح ہیں، بچے بھی خیریت سے ہیں. اپنی خیریت سے اطلاع دیں. آپ کا بھائی ولی محمد. دوسرا خط، 1 ستمبر 1947، لاہور. جناب بھائی صاحب، آپ کا 27 کا خط آج ملا. تار 29 کو مل گئی تھی، اس کا جواب دے دیا تھا. میاں عطاء الحق اور میاں فدا سب ساتھ ہیں. عذرا اور گیتی ڈلہوزی میں ہیں، وہاں بھی حالات خراب ہو رہے ہیں. میاں ربانی صاحب ابھی امبالہ میں ہی ہیں. میاں صاحب کا بالکل کچھ بھی سامان ساتھ نہیں آ سکا، صرف ایک سوٹ کیس ساتھ ہے. خالہ صاحبہ سخت تکلیف محسوس کر رہی ہیں، کیونکہ اول تو سامان ان کے پاس کچھ نہیں، دوسرے میاں ولی محمد کا مکان اتنے آدمیوں کے لیے بہت ناکافی ہے. رہنے کی سخت تکلیف ہے. ہمیں محکمے والے مکان دے رہے ہیں، اس لیے میں ایک بہت بڑا مکان جس میں 15 تک کمرے ہوں گے کرائے پہ لے رہا ہوں. اس میں ہم مل کر گزارا کر لیں گے. اگر میاں صاحب کو علیحدہ کوئی کوٹھی مل گئی تو وہاں چلے جائیں گے. اگر آپ انہیں اس وقت اپنے پاس بلا لیں اور میاں صاحب آنا چاہیں تو بہت اچھا ہے. بی بی جی کو تو میں نے مشورہ دیا تھا کہ کراچی چلی جائیں، لیکن ان کی رائے سب سے علیحدہ ہوتی ہے. انہوں نے جواب دیا کہ میں اب فقیر ہو گئی ہوں، اس لیے کراچی نہیں جانا چاہتی، یہیں رہوں گی. کل آپ کو پھر اطلاع دوں گا. اس وقت لفافہ اور خط نہیں مل سکا. ایک پرانا کارڈ استعمال کر رہا ہوں. تاروں میں بہت زیادہ دیر لگتی ہے، اس لیے تار دینی مناسب نہیں سمجھا. آپ اپنی فیملی کی خیریت سے اطلاع دیتے رہیں. بھابھی جان کی خدمت میں سلام عرض کر لیں. بچوں کو پیار. آپ کا بھائی ولی محمد. یہ 2 خط ولی محمد صاحب کے تھے. ان 2 خطوط میں جو گفتگو ہوئی اس کا کچھ حوالہ آپ کو تیسرے خط میں بھی ملے گا، لیکن حیرت انگیز طور پہ تعلق سمجھ میں نہیں آئے گا کہ خط لکھنے والی غالباً یا تو ان کی حقیقی والدہ ہے یا اس زمانے کا کوئی ایسا رشتہ ہے قریبی کہ جس میں ماں ہی سمجھ کے پکارا گیا ہے اور وہ بھی بیٹے کی طرح ہی مخاطب ہے. مغل پورہ، لاہور، 6 ستمبر 1947. پیارے بیٹے رشید، حال معلوم ہوا. عرصہ 3 ماہ ہوئے کہ آپ کی تبدیلی کراچی ہو چکی تھی، لیکن آپ نے مجھے کوئی اطلاع نہیں دی. میں نے آپ کے سسرال میں سے کسی آدمی سے سنا کہ آپ کی تبدیلی ہو گئی ہے. جالندھر میں کیا، سارے پنجاب میں 4 مہینے سے گڑبڑ ہو رہی تھی. ساری رات جاگ کر گزاری، لیکن آپ نے ایک دفعہ بھی لکھ کر یہ دریافت نہ کروایا کہ آپ کا کیا حال ہے. اگر آپ کچھ خیال ہوتا اور اس کی تکلیف کا کچھ احساس ہوتا تو شاید میرا کچھ نہ کچھ بچ ہی جاتا. میں نے سارے شہر کے بڑے لوگوں سے دریافت کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے. کسی نے مجھے تسلی بخش جواب نہ دیا. عید کی شام کو معلوم ہوا کہ قاضی صاحب یہاں سے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو خفیہ طور پہ بتایا گیا تھا کہ آج رات کو قاضی اور الیاس کو قتل کر دیا جائے گا. میں نے جا کر ان سے پوچھا کہ اب ہمارا کیا بنے گا، تو انہوں نے کہا
ہم خود بالکل بے بس ہیں، اپنی جان چھپا رہے ہیں۔ وہ اسی وقت سارا گھر چھوڑ کر اپنی کار پر کہیں چلے گئے۔ تمام رات گولہ باری ہوتی رہی۔ انہوں نے مورچے کو چوک ہی میں لگا دیا تھا۔ وہ گئے تو مسلمانوں نے مقابلہ کیا۔ تمام مرد تو ہمارے پرانے مکانوں پر کھڑے تھے اور سب عورتیں اور بچے ہمارے گھر پناہ لے رہے تھے۔ بوقت صبح ہمارے گھر گولیاں آنے لگیں۔ تمام مرد، عورتوں، بچوں نے وہاں سے بھاگ کر بھائی شریف کے گھر جا کر پناہ لی، لیکن تمام رات بم اور گولیاں چلتی رہیں اور چوک میں مکانوں کو آگ بھی لگا دی۔ صبح 6 بجے تک بھائی شریف کے گھر میں سب رہے، پھر بھی سب نے یہی مشورہ کیا کہ سب گھر ہی رہیں گے۔ میں نے گھر آ کر 8 بکس کپڑوں کے ان کے گھر بھیج دیے۔ رحمت اللہ تیلی نے ہندوؤں کے گھر جا کر کہا کہ آپ ہمارے بادشاہ اور ہم آپ کی رعایا، ہم پر کچھ رحم کریں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ تم پر صرف اتنی مہربانی ہے کہ 5 منٹ میں محلہ خالی کر دو۔ پر میں نے زاہد کو آپ کے سسرال بھیجا کہ ہم آپ کے گھر آ جائیں، تو انہوں نے کہا کہ آ جائیں۔ تو ہم اسی وقت صرف زیور کی صندوقچی اٹھا کر گھر سے نکل گئے۔ ہمارے ساتھ سارا محلہ بھی وہیں گیا۔ وہ سب بیچارے دوپہر کو وہاں سے اپنی اپنی پناہ لینے جہاں جہاں ان کو جگہ ملی چلے گئے۔ ہمارے نکلنے کے بعد سامان لوٹ لیا اور گھر کو آگ لگا دی۔ اسی طرح کافی رہائشی مکان، دیوان خانہ، جوتیوں والا کارخانہ، غرض کے سارے کا سارا محلہ لوٹ کر جلا دیا۔ اسی وقت ہی وہ ڈاکٹر سعید الدین کے گھر گئے اور ان کے گھر پر حملہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے کہا 10,000 روپیہ لے لو اور ہمیں چھوڑ دو۔ روپیہ لینے کے باوجود بھی ان کو بمائے بیوی بچوں کے شہید کر دیا اور گھر لوٹ کر آگ لگا دی۔ پرانی کچہری میں بھی سب کو لوٹ کر آگ لگا دی۔ عبدالسلام بیچارے بھی بالکل تنہا اپنی جان لے کر نکل گئے۔ غرض کے ساری پرانی کچہری ختم کر دی۔ جانیں بھی بہت تلف ہوئیں۔ ایک رات ہم نے آپ کی سسرال میں گزاری۔ دوسرے دن ٹرک کا انتظام ہوا تو ہم بمائے آپ کی سسرال کے فدا کے سسرال والوں کے گاؤں چلے گئے۔ شہر کا جو مسلمان بھاگ سکا وہ بھاگ کر بستیوں اور قریب قریب کے گاؤں میں چلے گئے۔ غرض کے شہر بالکل مسلمانوں سے خالی ہو گیا۔ 3 دن ہم وہاں رہے۔ پھر ولی محمد لاہور سے سرکاری ٹرک لے کر گئے۔ 4-5 دن تلاش کے بعد چھاؤنی میں شاہ کا لڑکا سعید ان کو ملا، تو انہوں نے بتایا کہ وہ میاں صاحب کے ساتھ چلے گئے۔ آپ کے سسرال والے تو زیور اور 8-10 بکس کپڑوں کے لے گئے تھے، لیکن ہم اتنے بد نصیب کہ ایک جوڑا کپڑا بھی نہ لے سکے۔ صرف رشیدہ اپنا ایک بکس اور ایک سوٹ کیس اپنے سر پر رکھ کر اور ایک زاہد کے سر پر اٹھا کر لے گئی تھی، بس باقی سب دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ سجاد نے جو اپنی ڈیوٹی پر تھا ہوائی جہاز میں سے شہر کی حالت دیکھی، تو چھاؤنی اتر کر فوجی ساتھ لے کر ہمیں ڈھونڈنے اور گھر دیکھنے گیا، تو گھر لوٹا ہوا اور جلا ہوا دیکھ کر واپس آ گیا۔ حکیم عبد الرحیم کا کچھ پتہ نہیں کہ ہے یا نہیں۔ قاضیوں کے دونوں خاندان صحیح سلامت لاہور پہنچ گئے ہیں اور یہاں آ کر انہوں نے کوٹھیاں کرائے پہ لے لی ہیں۔ صرف بڑے قاضی کی بڑی بہن لاپتہ ہے۔ ہم 1 ہفتہ بھائی عبد الباری کے گھر رہے اور اب 1 ہفتہ سے حمیدہ کے گھر آئے ہوئے ہیں۔ وہ جا کر ہمیں اپنی طرف لے آئی ہے۔ ولی محمد کو مکان امید ہے 2 دن تک مل جائے گا۔ سجاد کہتا ہے کہ میں کوٹھی لے لیتا ہوں۔ میں کوٹھی میں جا کر کیا کروں؟ نہ میرے پاس کپڑا ہے، نہ برتن، نہ کوئی چیز۔ سخت حیران ہوں کہ کیا کروں۔ کچھ دن یہاں ٹھہر کر عزیزہ انور کے پاس جاؤں گی،
طبیعت سخت کمزور ہے، پریشان ہر وقت رہتی ہوں، اس مصیبت کو برداشت کی ہمت نہیں تھی، لیکن جو خدا کی طرف سے مصیبت ہو اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے۔ بھائی عبدالباری کے گھر میں جالندھر سے سریا کے سسرال والے 50-60 آدمی آئے ہوئے ہیں۔ آپ کے سسرال والوں کو کوٹھی مل گئی ہے، سکندرا کی کوٹھی میں چلے گئے ہیں۔ ذکی راضی خوشی ہے، کل امید ہے کہ میں ملنے جاؤں گی۔ ولی محمد دوسرے تیسرے دن جاتا ہے اور ان کی خیریت دریافت کراتا ہے۔ کبھی کبھی اپنی خیریت کل لکھ دیا کرو، اگر آپ نے اس خط کا جواب دینا ہو تو ولی محمد کے پتے پر دے دینا۔ رشیدہ اور بچوں کو پیار دیں، آپ کی پھوپھی بھی آپ سب کو پیار دیتی ہے۔ یہاں خط ختم ہو جاتا ہے، لیکن خط ختم ہونے کے بعد جیسے ایک خیال جو رہ گیا ہے اور وہ ایک کشمکش ہے کہ اس کو اتارا جائے یا نہ اتارا جائے۔ تو خط ختم ہونے کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے، لوگ نقصان کی لسٹ بنا کر دے رہے ہیں، سجاد تو ابھی مانتا نہیں، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ دعا گو آپ کی والدہ سغرا۔ یہ جو بات تھی کہ لوگ سامان کی لسٹ بنا کر دے رہے ہیں، جس قدر نقصان ہوا تھا، ہمیں تاریخ میں یہی بتایا کہ وہ آیا اور اس نے کلیم کیا اور اس کے بعد اسے وہ مل گیا۔ کسی نے کہا میرے وہاں پہ 2 گھر تھے، اسے یہاں پہ 1 گھر مل گیا، کسی نے کہا 4 گھر تھے، یہاں 2 گھر مل گئے۔ اس میں بہت ساری بے ضابطگیاں بھی ہوئیں، بدعنوانیاں بھی ہوئیں، کرپشنز بھی ہوئیں، اس دور میں بھی ہوئی۔ وہ لوگ جو آزادی اور ایک ایسے وطن کا خواب دیکھ کے نکلے تھے کہ شاید اب ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، لیکن ان کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہوا جو ایک مجبور انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن اس خط کی آخری لائن ان خاتون کی یہ کشمکش بتا رہی ہے کہ جو کبھی اپنے گھر میں ٹھاٹ باٹ سے رہی تھیں، ان کا گھر آباد تھا، ان سے یہ طے ہی نہیں ہو رہا کہ وہ اپنا نقصان بھی کسی کو بتا سکیں یا حکومت کو اپنا نقصان بتا سکیں، کیونکہ اب بھی اندر ایک گلڈ یا ایک ندامت سی ہے کہ مانگنا پڑے گا، یعنی اپنے نقصان کا ازالہ ہے۔ لوگ تو بتا ہی رہے ہیں، لیکن وہ شرم، وہ وضع آڑے آ رہی ہے۔ چوتھا خط جوش ملی آبادی صاحب کا ہے۔ آپ جوش ملی آبادی صاحب کے نام سے واقف ہیں، اردو ادب کے بہت نامور شاعر ہیں۔ (38) ریجنٹ ہوٹل، بلاٹ پیئر، بامبے، 19 ستمبر 1947۔ شفیقی، یہاں زندگی حرام ہو چکی ہے، ہر لمحہ جان جانے کا یقین ہے۔ میں آج اپنے اہل بیت کے ساتھ پونے سے بمبئی جا، یا یوں سمجھیے بھاگ رہا ہوں۔ وہاں پہنچ کر صرف اتنے دن ٹھہروں گا کہ آپ لاہور میں ایک 6-7 کمروں کے صاف ستھرے بنگلے کو میرے واسطے 100-125 روپے ماہانہ کرائے پہ لیتے ہی تار کے ذریعے مجھے مطلع فرمائیں۔ آپ کا تار ملتے ہی پہلے جہاز سے کراچی روانہ ہو جاؤں گا اور کراچی سے ریل کے ذریعے سے لاہور آ جاؤں گا۔ بمبئی سے روانگی کے وقت آپ کو تار دے دوں گا۔ میرے ایک دوست میجر اے.ایم. خان DAAGNQ MG نمبر 114، یہ ان کا مکمل تعارف ہے ان کے دوست کا۔ میرے ایک دوست میجر اے.ایم. خان DAAGNQ MG نمبر 114 انفینٹری بریگیڈ، لاہور، کوئی 4-5 دن ہوئے کراچی پرواز کر کے لاہور گئے ہیں۔ وہ بھی میرے واسطے بنگلے کا وعدہ کر کے گئے۔ آپ ٹیلی فون پر ان سے بھی گفتگو فرما لیں یا تکلیف کر کے مل لیں، اور 2 دل یک شد بشکنداہ کوہرا بن کر فوراً میرا بندوبست کر دیں۔ اصل خط میں ظاہر ہے کہ اس محاورے کا مطلب نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کی آسانی کے لیے یہ فارسی کا محاورہ جو انہوں نے استعمال کیا کہ 2 دل مل کر جائیں تو پہاڑ جیسی بڑی رکاوٹ کو بھی توڑ سکتے ہیں۔ میں ہر لمحہ آپ کے تار کا منتظر رہوں گا، زیادہ لکھنے کا وقت نہیں اور نہ حواس ہے۔ جہاں تک ہو سکے میرے واسطے ایسے مقام پر بنگلہ لیجئے جس کا محل وقوع ایسا ہو جیسا عرف عام میں
پرفضا مقام کہتے ہیں. آپ کا جوش شاعر تھے، اور ان حالات میں بھی ان کے اسٹیٹکس کی ڈیمانڈ یہی تھی کہ ٹھیک ہے فسادات چل رہے ہیں، گھر بھی لٹ گیا، در بدر بھی ہو ہی رہے ہیں، لیکن اب جو نیا گھر ہمارے لیے اگر کوئی ڈھونڈ رہے ہو تو پرفضا مقام پہ ڈھونڈو تاکہ آنے والی زندگی جو اچھی ہو. تو یہ بھی ایک بات ہے کہ اگر آپ ان خطوط میں نوٹ کیجئے کہ کسی کو گھر کے جلنے کا اور لٹنے کا دکھ اس لیے نہیں ہے کہ وہ اپنی جان اور عزت بچا کے نکل آئے. یعنی جب فسادات ہوتے ہیں اور آپ ایک ہی وقت میں بہت زیادہ ظلم دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنے ساتھ ہونے والے ظلم پہ شاید صبر آ جاتا ہے. اور کچھ ایسے بھی ہیں، میں تنقید نہیں کر رہا، میں جوش کا مداح ہوں، لیکن وہ ان حالات میں بھی کہہ رہے ہیں کہ چلیں پہنچ تو میں جاؤں گا لیکن آگے کا انتظام اچھا ہونا چاہیے. 5واں خط، اپوزٹ جہانگیر کوٹری، 2nd فلور، وکٹوریا روڈ، صدر کراچی 3، 23 اکتوبر 1947. میرے بہت پیارے ابا جی، آداب عرض. آخر آپ لوگ نہ آئے اور اتنے سخت انتظار اور پریشانی کے بعد مایوسی ہوئی. یہ 4 خط پرسوں ملے، 9 ستمبر کا لکھا ہوا، 16، 17 اور 18 اکتوبر کا لکھا ہوا، سب ساتھ. اگر آپ لوگ الہ آباد نکل آئے تو بہت اچھا ہوتا. خیر اب وقت نکل گیا. اب جب بھی آپ دلی یا الہ آباد نکل سکیں مجھے فوراً اطلاع دیں اور میں جہاز کا انتظام کروں گی. اس کے لیے مجھے کم سے کم 8 روز پہلے اطلاع ملنی چاہیے. چھوٹے ہوائی جہاز سے اتنے بڑے قافلے کا نکلنا بالکل آسان نہیں. بڑے ہوائی جہاز میں سب ایک ساتھ آ جائیں گے. میں جب یہاں زاہد حسین صاحب سے ملنے گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ عنقریب اسپیشل ٹرین کا علی گڑھ سے دلی تک انتظام کروا رہے ہیں. وہ ہوا کہ نہیں؟ اس پر اگر آپ لوگ دلی نکل آئیں تو وہاں سے بہت آسانی سے آ سکتے ہیں. ریحانہ ابھی پہنچی نہیں ہے، آج الہ آباد پہنچی ہوگی، کل بمبئی اور پھر یہاں. خدا کرے خیریت سے پہنچے. مجھ پہ تو اس زمانے میں اتنی پریشانیاں اور فکریں رہی ہیں کہ کچھ بے حس ہو چکی ہوں. ہاں یہ آپ کو نہیں بتایا کہ میں ہوٹل سے فلیٹ میں آ چکی ہوں. کس طرح فلیٹ میں اس مشکل اور گڑبڑ کے زمانے میں کراچی میں ملا یہ ایک لمبا قصہ ہے جو ملاقات پر بتاؤں گی. بہرحال سن کر ہمت کی داد آپ ضرور دیں گے. فلیٹ اچھا ہے، 4 کمرے، غسل خانہ، باورچی خانہ وغیرہ سب ہے، نیا بنا ہوا ہے اور بہت اچھی جگہ. حسن علی میرے پاس ہے. میں نے اپنے آخری خط میں اپنے بینک کے زیوروں کی رسید اللہ کا نام لے کر آپ کو بھیج دی تھی. امید ہے مل گئی ہوگی. اب اسے اپنے پاس ہی رکھیے، جب آئیے گا تو زیور نکلوا لائیے گا. خدا کرے بقرہ عید پر خیریت ہی رہے، سوائے دعا کے اور چارہ بھی کیا ہے. ہاں اماں سے یہ کہہ دیجئے گا کہ بغیر سلے ہوئے ٹکڑے جتنے ہیں وہ سب سی ڈالیں، بغیر سلا کپڑا آنے نہیں دیا جائے گا. فرنیچر مکان کے ساتھ کرائے پر دے دیجئے گا اور فالتو چیزیں چاہیں بیچ ڈالیں. اسلام نبی صاحب کی لڑکی کا پتہ میں نے جیکب لائن کی لیڈی ڈاکٹر کو دے دیا ہے، جس کو میں جانتی ہوں، اور ان سے تاکید کر دی ہے کہ ان کا خیال رکھیں. میں خود بھی جا کر انہیں دیکھوں گی. زہرا بٹ یہاں سینٹرل ہوٹل میں ٹھہری ہیں اور میری اکثر ملاقات رہی ہے. بالکل بخیریت ہے. کہتی ہے کہ برابر علی گڑھ خط لکھ رہی ہے. اور کیا لکھوں، آپ سب سے ملنے کو اس قدر طبیعت بے چین ہے کہ کیا بتاؤں. سب کی صورتیں اور آوازیں بھول گئیں. جواب بھی اب غالباً بقر عید کے بعد آئیں گے. خدا سب کو خیریت سے ملائے. غزل سب کو آداب کہتی ہے. سب کو سلام اور پیار. آپ کی بیٹی فاطمہ. جس زمانے میں خط و کتابت بہت عام تھی اس زمانے میں ایک محاورہ استعمال کیا جاتا تھا کہ خط آدھی ملاقات ہوتی ہے. اور آپ نے اگر پرانی فلمز دیکھی ہوں 80 یا 90 کی دہائی کی یا ٹیلی ویژن کے ڈرامے
تو اکثر جب خط کا منظر آتا تھا تو خط میں ایک چہرہ بھی آتا تھا. وہ بظاہر تو ہمیں بہت ہی اب شاید مذاق لگے، لیکن جس شخص سے آپ کا تعلق ہوتا ہے نا، آپ اس کا لکھا ہوا خط اس کی آواز میں سنتے ہیں. پڑھ آپ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ بات کیسے کہی ہوگی. اگر اس میں طنز تھا تو وہ طنز کتنا ہوگا، اگر اس میں مزاح تھا تو اس کی کتنی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو حس ہے وہ کس طرح سے اس نے استعمال کی ہوگی. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ خطوط میں افراد کا ذکر آ رہا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ان کی تفصیل نہیں آ رہی، کیونکہ جس سے بات ہو رہی ہے اس کو پہلی دفعہ تھوڑی بتایا جا رہا ہے کہ رشیدہ کون ہے یا ولی کون ہے. تو سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اور یہ بھی ایک بڑی خوبصورت بات اس زمانے کے خطوط میں ہوا کرتی تھی کہ جب آپ کسی کو خط لکھتے تھے تو آپ صرف اپنا حال نہیں لکھتے تھے کہ میں ٹھیک ہوں یا میں نے یہ کیا. اب تو زمانہ ہے نا کہ جی مختصر پریسائز اینڈ کنسائز بات کی جائے. اس وقت آپ ایک مکمل احوال بھیجا کرتے تھے کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے. آج کا آخری خط 68 جودھ پور میس، نئی دلی، 15 جون 1948. جناب مرزا صاحب تسلیم، آپ کی خدمت میں تسلیم بجا لاتا ہوں. بہت دنوں سے یہ خواہش تھی کہ خط لکھوں مگر نہ لکھ سکا، مگر دیوان صاحب سے آپ کا حال ہر وقت معلوم ہوتا رہا. مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آپ بہت ہی اچھی طرح سے ہیں. دل تو بہت چاہتا ہے کہ کسی دن لاہور آ جاؤں، آپ سے ملنے کی امید ہو، مگر کیا کروں، ان دنیا والوں کے بنائے ہوئے اصولوں سے تنگ آ گیا، اور اب تو ملٹری والے وہاں نہیں جا سکتے. اچھا، کبھی تو وہ دن آئیں گے کہ آپ کے دیدار کے حامل ہوں گے اور آپ کے قدموں پہ حاضر ہونے کا موقع ملے گا. دیوان صاحب اور سارے بہت ہی اچھی طرح سے ہیں، اور جتنا بھی ہو گاہے بگاہے ان کی خدمت کروں گا، اور دنیا میں اس کے سوا کیا ہے. ان سب کی خدمت کرنے میں کوئی کسر بچا نہ رکھوں گا. میری تو ہر وقت یہی کوشش رہی ہے. آج کل دفتر میں کام کافی زیادہ ہے اور سارا دن ایسے ہی گزر جاتا ہے. فہمیدہ اور شفیق اور ان کی والدہ کو میرا سلام عرض کریں، اور اگر میں کسی بھی طرح آپ کی خدمت کر سکتا ہوں تو حکم فرمائیں. بخدا میں کوئی کسر بچا نہ رکھوں گا. اب میں ضرور آپ کو خط لکھا کروں گا اور کبھی دیر نہیں ہوگی. اور سب خیریت ہے، سب کو میرا پیار دیں. آپ کا بیٹا وجے. یہ تھے کچھ خطوط، اور ان خطوط کو پڑھنے کا، اور بالخصوص آج کے دن پڑھنے کا، کیونکہ کل ہم نے آزادی کو سیلیبریٹ کرنا ہے، ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اپنی تاریخ سے بھی جڑا جائے، اور ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تاریخ کو پڑھتے ہوئے ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے جذبات سے عاری ہو کے پڑھنا ہوتا ہے، جذبات کو روک کے، ایموشنل ہو کے نہیں، کیونکہ پھر آپ بائسڈ ہو جائیں گے. تو ہسٹری ہمیشہ پڑھی جاتی ہے ان بائسڈ ہو کے، لیکن ہسٹری کبھی ان بائسڈ ہو کے لکھی نہیں جاتی، وہ لکھی ہمیشہ جذبات کے زیر اثر ہوتی ہے. انفارچونیٹلی ہم جذبات کو نکالتے رہتے ہیں اور ہم حقائق اور فیکٹس کے اوپر کوئی آرگیومنٹ ون کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب فسادات ہوئے، جب سانحات ہوئے، جب جنگ ہوئی تو کون ٹھیک تھا اور کون غلط، کون جیتا اور کون ہارا، کون ظالم تھا اور کون مظلوم، عام طور پر. سو حقائق ضروری ہیں دلائل کے لیے، اور دلائل ضروری ہیں بحث جیتنے کے لیے. ظلم یہاں بھی ہوا تھا، ظلم وہاں بھی ہوا تھا. یہ بہت سے خط ہیں جو شاید ہم سے وابستہ ہیں تو ہم اس لیے ان سے ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں. ایسے بہت سے خط سکھوں نے، ہندوؤں نے، کرسچنس نے
اور پارسیوں نے بھی لکھے ہوں گے، کیونکہ جس کا گھر اس سے چھینا جائے وہ کسی بھی جگہ پہنچ جائے، وہ زندگی بھر اپنے گھر کو نہیں بھول سکتا۔ آج ہم گھر میں رہتے ہیں، شاید ہمیں اس کی اس طریقے سے اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، لیکن جن لوگوں پر اس طریقے سے قیامت ٹوٹے کہ آپ کو بس بھاگنا ہو اور آپ کو یہ خبر ہی نہ ہو کہ آپ نے کہاں جانا ہے، وہ تمام عمر نہیں بھول سکتے۔ انتظار حسین صاحب نے ایک جگہ کہا تھا کہ انسان کی زندگی کا ایک سانحہ اس کی تمام عمر کے آرٹ کی تخلیق کے لیے کافی ہے۔ پارٹیشن کے بعد ہم نے بہت بڑے بڑے ادیب دیکھے، اس کی بھی شاید وجہ ایک یہی تھی کہ انہوں نے بہت کلوزلی پارٹیشن کو دیکھا تھا، لیکن انہوں نے پارٹیشن کو حقائق کے بجائے ایموشن کی بیس پہ دیکھا۔ انہوں نے سکھوں کا، ہندوؤں کا، پارسیوں کا دکھ درد بھی ویسے ہی محسوس کیا جیسے انہوں نے اپنے گھر کے لٹنے کا یا اپنے کسی کے قتل ہونے کا محسوس کیا تھا۔ ایسی ہی بہت چیزیں آج بھی ہمارے سراؤنڈنگ میں چل رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے ہماری آنے والی نسلیں ہمارے خطوط، ہماری واٹس ایپ چیٹ یا ہماری ای میلز پڑھ رہی ہوں، تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ بھی رابطے میں رہیں، جو سچ ہے وہ لکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں۔ اس ملک میں جہاں جہاں کہیں آپ کا کوئی تعلق ہے، اس کو ذات پات، رنگ، نسل، فرقہ اور مذہب سے بالاتر ہو کے دیکھیں، اسی بنیاد پہ رشتہ بنائیں، اسی بنیاد پہ تعلق قائم کریں اور اسی بنیاد پہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔